ہلاک کر دینے والی 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں ہم کو ہلاک کر دیں گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نمبر 1، حرص، جب انسان اس میں مبتلا ہو جائے۔ حرص کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینی، کہ 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کی ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، خطرناک خوخار 2 بھوکے ہوں اور بھیڑیے ہوں، انہیں بکریوں کی ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا انسان کے دین کو مال کی حرص اور بڑا بننے کی چاہت نقصان پہنچاتی ہے۔ یعنی کہ انسان کو یہ لگن ہونا کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، یہ چیز لے آیا، ہم بھی یہ چیز لائیں گے، اس کی اتنی انکم ہے، مجھے بھی اتنا کمانا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے، میں بھی یہ کروں گا، تو یہ حرص انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال دیتے ہوئے کہ انسان دنیا کے پیچھے جو لگتا ہے تو اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے انسان روڈ پر سفر کر رہا ہے اور چلتے چلتے سامنے پانی نظر آ رہا ہے، لیکن جب قریب پہنچا تو پانی نہیں تھا۔ ہوتا ہے نا عام طور سے کہ انسان روڈ پر چلتا جا رہا ہے، چلتے چلتے لگ رہا ہے کہ سامنے پانی پڑا ہوا ہے، لیکن جب قریب پہنچا تو وہاں پانی نہیں ہے بلکہ وہ سوکھا ہے، پھر آگے پانی نظر آنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے اس پانی کی طرح ہے جس پانی کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں لیکن وہ پانی کبھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو انسان کو حرص سے بچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جتنا ہماری قسمت میں رزق لکھا ہے، جتنی دولت لکھی ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری قسمت کا رزق تمہیں مل کے رہے گا، تمہاری مقدر میں اللہ نے جو رزق روزی لکھی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی، چاہے وہ چٹانوں کے اندر تم اپنے آپ کو مقید کر لو۔ یعنی اگر تم اپنے آپ کو چٹانوں کے اندر جا کے مقید کر لو، لیکن جب بھی جو تمہارا رزق ہوگا وہ تمہارے تک پہنچ کے رہے گا۔ نمبر 2، خواہشات جن کی پیروی کی جائے۔ یہ خواہشات جن کی پیروی انسان کرتا ہے تو یہ چیز انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ یعنی خواہش کی پیروی کرنا کہ یہ ہمارا دل چاہ رہا ہے اس لیے اس کام کو ہم کر رہے ہیں۔ تو جب انسان اپنے دل کی ماننا شروع کر دیتا ہے تو یہ خواہش پسندی ہے کہ انسان کے دل نے جس چیز کو چاہا ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ انسان اپنی خواہش کو کچل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جب عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں بھی سکون آتا ہے اور پھر اس کے آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو انسان کو خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی خواہشات سوائے قبر کی مٹی کے دوسری چیز نہیں بھر سکتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں ایک جنگل بھر سونا مل جائے، جب بھی انسان دوسرے جنگل کی تمنا کرے گا۔ کیا انسان کی ذہانت ہوتی ہے کہ یار ہمیں سائیکل مل جائے۔ جو پیدل چلنے والا بندہ ہوتا ہے کہتا ہے ہمیں سائیکل مل جائے، سائیکل والا سوچتا ہے ہمیں پلیٹینا مل جائے، بائک چاہے وہ پلیٹینا ہو، پلیٹینا مل گئی، وہ سوچ رہا ہے ڈسکور مل جائے، پھر سوچ رہا ہے پلسر مل جائے، پھر سوچ رہا ہے اپاچے مل جائے، پھر سوچ رہا ہے کہ کار مل جائے چاہے 800 ہو، چاہے وہ الٹو مل گئی۔ اب اس کے بعد اس نے چند دنوں کے بعد اب وہ سوچ رہا ہے کہ یار اور تھوڑی اونچی کار ہو، سوئفٹ ڈیزائر ہو، فارچونر ہو، یہ ہو۔ تو انسان کی جو خواہشات ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سوائے قبر کی مٹی کے دوسری چیز نہیں بھر سکتی۔ ہر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس بندے کا دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ انسان قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، بوڑھاپا آ چکا ہے، لیکن کیسے کیسے خیالات اور منصوبے انسان بناتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا، ایک 4 خانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خانہ بنایا، چار لکیریں کھینچی چاروں طرف سے، ایک خانہ بنایا، اس میں 4 چھوٹی چھوٹی لکیروں کو کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے یہ انسان کی موت ہے جو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں یہ انسان کی زندگی میں آنے والے حادثات ہیں۔ تیسری لکیر آقا علیہ السلام نے کھینچی جو 4 خانہ تھا اس سے کافی لمبی کھینچی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لمبی جو اس 4 خانے سے بھی باہر تک جو لکیر جا رہی ہے یہ انسان کی خواہش ہے کہ انسان کی زندگی کے آگے موت کھینچی ہوئی ہے، موت نے گھیرا ہوا ہے، زندگی میں اتنے حادثات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اور لیکن اس کی سوچ جو ہے وہ موت سے بھی بہت آگے تک کی اس کی سوچ ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اچانک موت آتی ہے، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور انسان کی زندگی کو
تہس نہس کر دیتی ہے۔ موت روزانہ چیخ چیخ کر آواز دیتی ہے، اے لوگوں انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، اے لوگوں میں وہ موت ہوں جو تمہارے بچوں اور ماں باپ میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل زوج و زوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو آپس میں محبت کرنے والوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو تمہارے گھروں کو محلوں کو نیست و نابود کر دیتی ہوں۔ تو انسان کو نمبر 1 حرص میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان حرص میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ حرص انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دوسرا، خواہشات جن کی پیروی کرنے لگتا ہے تو یہ انسان کی خواہشات انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ تیسرا، انسان کی خود فریبی کہ انسان خود میں اپنی ہی عقل سے فیصلہ کر کے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر اپنے حساب سے زندگی بسر کرنے لگتا ہے اور اپنے ہی فریب میں پھنس کر انسان دنیا میں لگ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو خواہشات کی پیروی سے بچنا ہے، حرص میں مبتلا نہیں ہونا ہے، خود فریبی سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت کی طلب میں لگائے اور ہم تمام لوگوں کو مکمل طرح سے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنائے، صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں آخرت کی فکر کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔